بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین صدق اللہ العلی العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان مکرم اور انتہائی کرم فرما میرے ناظرین اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے جو مسلسل چند آیات قرآن پاک کی جس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس کی منصفانہ تشریحات کے حوالے سے آپ کے روبرو ہوں۔ پچھلے دروس کو اگر آپ نے بھی ترتیب سنا ہوگا تو 8 آیات کا ذکر، وہ 8 آیات جن کا تعلق لڑائی سے، جہاد سے اور قتال سے تھا، بنیادی طور جن کو وشو ہندو پریشد نے باضابطہ پمفلیٹ میں چھاپ کر کے گلی گلی میں بٹوایا تھا، اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہو گئی۔ آج میں مال غنیمت کے حوالے سے، کیونکہ اس آیت کو بھی انہوں نے اپنے اشتہار میں، اپنے پمفلیٹ میں کوٹ کیا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان لوٹ کا مال کھاتے ہیں، مجاہدین نے لوٹ کا مال کھایا ہے۔ تو آئیے اس حوالے سے 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 9 اور 10، یہ دونوں ایک ساتھ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج کے درس میں شامل ہو جائے۔ پہلی آیت ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ انفال شریف آیت نمبر 69۔ ترجمہ ہے کہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ اور حلال سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا وہی ہے۔ اب یہ مال غنیمت کے تعلق سے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تشریح میں آؤں، میں دوسری آیت یعنی جو 10ویں آیت ہے، ابھی میں نے 9ویں آیت پڑھی ہے، 10ویں آیت کو بھی سن لیں جو مال غنیمت کے حوالے سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما۔ ان دونوں آیت کو کوٹ کر کے وی ایچ پی کے لوگ، وشو ہندو پریشد والے اور ان کے چاہنے والے، ماننے والے اور ان سے جڑے ہوئے لوگ اس کا غلط انداز سے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے اسلام میں لوٹ کا مال کھانے کا پروویژن موجود ہے۔ عزیزان مکرم، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے کہ میں اس تشریح کو آگے بڑھاؤں، پہلی آیت کا ترجمہ تو آپ نے سن لیا، دوسری آیت کا بھی سن لیں کہ اللہ نے تم سے بہت سارے مال غنیمت کا وعدہ کیا ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرا، جسے تم پاؤ گے فوری طور پر تو فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے اس نے روک دیے۔ اس نے، اللہ نے، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ دونوں آیتوں میں مال غنیمت کا ذکر ہے اور اس مال غنیمت کو وی ایچ پی کے لوگ معاذ اللہ لوٹ کا مال کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہر مال مال غنیمت نہیں ہوتا۔ چلتے پھرتے سڑک پر اگر کوئی مال آپ کو مل جائے تو وہ مال غنیمت نہیں ہے۔ صرف وہ مال غنیمت ہوتا ہے کہ جب مخالف آپ کے خلاف برسر پیکار ہو اور دشمن سے آپ کی جنگ ہو اور جنگ میں آپ اپنے دشمنوں کو ہرا دیں، تو ایسی صورت میں جو اس کا مال ہے اس کو وہی نہ چھوڑ دیں، اس کے باغ اور کھیت اور مویشی کو جلائے مت، جیسا کہ بعد میں چنگیز خان وغیرہ کے ساتھ دیکھا گیا کہ یہ لوگ جب کہیں سے گزرتے تھے تو سارے مویشیوں کو، سارے باغوں کو، سارے کھیت کو، ساری آبادیوں کو تہو تیگ کر دیتے تھے، جلا دیتے تھے، خاکستر کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے،
اور کہا نہیں، اسے آپ اپنے استعمال میں لیں. اسی مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. ایک مال وہ بھی ہے کہ قافلہ جا رہا ہے اور کسی نے حملہ کر دیا ڈاکو بن کر، اور حملہ نے سارے مال ضبط کر لیے، یہ لوٹ کا مال ہے. اور لوٹ کے مال کی سختی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام میں منع ہے. اس کا ایک حصہ بھی کھانا حرام بلکہ بد انجام ہے. لوٹ تو بڑی بات ہے، چوری اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی چور 10 درہم سے زیادہ مقدار کی چوری کرتا ہے تو بالاتفاق ایسے چور کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا. آپ سوچیں، جو اسلام چور کے لیے ایسا حکم بتا رہا ہو، اس کا حکم ڈاکوؤں کے تعلق سے کیسا ہوگا، رہزنوں کے تعلق سے جو چلتے پھرتے قافلوں کو لوٹتے ہیں. تو وہ لوٹ کا مال ہے. لیکن اگر دو فوجیں آپس میں ایک آمنے سامنے ہیں اور اسلام کے خلاف دوسری فوج پست ہو گئی، ہار گئی اور اپنا سامان چھوڑ کے چلی گئی، تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے مال غنیمت ہے، وہ تمہارے لیے پاکیزہ مال ہے. وہی بات اللہ پاک فرما رہا ہے، فَأَجْرَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو تم سے کھینچ لیا، یعنی اب وہ تمہیں کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ مال تمہارے لیے حلالاً طیبہ ہے، پاک ہے. مگر اسلام کیونکہ ایک آفاقی مذہب ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس کا ایک لا ہے، اس کے جورسپیڈنس ہے، اس کا ایک سسٹم ہے. اس سسٹم سے ہٹ کے کوئی کسی مال پر اپنا حق ظاہر نہیں کر سکتا ہے. چنانچہ مال غنیمت کا بھی ایک سسٹم ہے، اور اس کا سسٹم یہ ہے کہ جب مال تمہارے ہاتھ لگے تو تم اس وقت تک اس مال پہ قبضہ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ سارے کے سارے مال حکومت کی تحویل میں نہ چلے جائیں. اور حکومت جو ہے بیت المال میں اس مال کو لے کر کے اس کا 5واں جو حصہ ہے وہ ان لوگوں میں بانٹ دے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جنہوں نے ان ظالموں سے مقابلہ کیا، جنہوں نے ان قاتلوں سے مقابلہ کیا. کیونکہ اس زمانے میں کوئی تنخواہ وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا کہ ان کی یہ ویجز ہوگی، یہ تنخواہ ہوگی. تو طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت جب اکٹھا ہوتا تھا تو بیت المال میں امیر المومنین کے سامنے پیش کیا جاتا تھا. پھر ان بیت المال کے اس مال غنیمت کا 5واں جو حصہ ہوتا تھا، اس کے 5 حصے لگائے جاتے تھے. 5واں حصہ جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. ان مجاہدین میں جو راکشس نما دانوں کا ود کر کے فتح یابی حاصل کر کے لوٹے ہیں، ان کو اس کی وہی ان کی تنخواہ ہوتی تھی، اسی سے ان کا گھر چلتا تھا. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر اسرت کا ماحول ہے، تنگی ہے، ملک میں قحط ہے، یا کوئی ایسی پراکرتک آپدا کا سامنا ملک کر رہا ہے، تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ حکومت اسلام نے کوئی حصہ کسی کو نہیں دیا، بلکہ سارا کا سارا مال غنیمت بیت المال میں ڈال دیا. بیت المال اس مال کو کہتے ہیں جس مال سے غریبوں کو، مسکینوں کی مدد کی جاتی ہے. بلکہ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، حدیث پاک ہے. ایک مرتبہ چند لوگوں نے ایسا کیا، جنگ سے فتح یاب ہوئے اور فوراً مال غنیمت اکٹھا کیا، تو اس میں کچھ بکریاں ہاتھ میں ہیں. ان بکریوں کو بیت المال میں تحویل کرنے سے پہلے ذبح کر کے اس کا سالن تیار کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے اس کی خبر ہوئی، سرکار دو عالم وسلم نے کیا کیا، پوری کی پوری دیغ جو سالن سے بھری پڑی تھی اسے پلٹوا دیا اور کہا اس کا ایک بوند جو ہے وہ تم پر جائز نہیں ہے، کیونکہ تم نے اسے بیت المال میں نہیں جمع کیا. تو اس کا ایک سسٹم ہے. لوٹ کا مال بیت المال میں نہیں جاتا. حکومت کی جو اپنی ٹیکسیشن کی ایک پالیسی ہوتی ہے، اس کے تحت حکومت ٹیکس لیتی ہے. ہم ایک بھی چیز، ایک پین بھی خریدیں گے تو اس میں بھی حکومت کا ایک حصہ ہے، اور اس حصے پر حکومت کا حق ہے، کیونکہ اسی حصے سے وہ سرکاری عملے کو اور محکمے کو تنخواہیں دیتے ہیں. تو یہ ایک سسٹم چلا جس کو اسلام نے اپنی ٹرمینالوجی میں بیت المال کہا، مگر ظالموں نے کیا کیا، اسے لوٹ کا مال کہا، اور یہ کہہ کر کہ دیکھو یہ لٹیروں کا دھرم ہے. معاذ اللہ، یہ بہت ہی بڑی مسکوٹنگ ہے، بہت بڑی خیانت ہے. مال غنیمت کے تعلق سے جو اسلامی اصول ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیے. اب آئیے میں حضرت عمر ابن خطاب کا ایک واقعہ بتاؤں. آپ نے عراق کی مفتوحہ اراضی جسے حضرت خالد بن ولید نے فتح کیا تھا،
مجاہدین میں نہیں بانٹی بلکہ سب کے سب بیت المال میں رکھ لیا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کے سرکمسٹانسز ایسے تھے. اور یہ سسٹم کہ مفتوحہ اراضی اور مفتوحہ چیزوں پر حکومت کا حق ہے اور حکومت اپنی ثواب دید پر بانٹتی ہے اپنی قوم کو. بٹوارے میں وہ لوگ بھی شامل، وہ غیر مسلم کو بھی ملتا ہے جو ذمہ یا معاہد ہے. جو اسلامی حکومت میں وہ غیر مسلم رہ رہے ہیں جن کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اسلام نے دیا ہے، ان میں بھی وہ بیت المال کا مال بٹتا ہے. تو کیا سب لوٹ کا مال کھا رہے ہیں؟ یہ سسٹم ہر دھرم میں، ہر مذہب میں، ہر آسمانی مذہب میں، بلکہ آسمانی تو آسمانی، میں آپ کو اس کی مثال اور بھی کئی مذاہب میں دکھا سکتا ہوں. کیونکہ یہ قیصر و کسریٰ دو بڑی طاقتیں تھیں. کسریٰ جو ہے وہ ایران کے مذہب کو فالو کرتے تھے اور قیصر جو ہے وہ رومیوں کے مذہب کو فالو کرتے تھے. اور رومیوں میں اکثر یہودی ہوتے تھے اور وہ لوگ اپنے یہودی مذہب کے اعتبار سے مال غنیمت کو تقسیم کرتے تھے، لیکن تقسیم سب اپنے اپنے انداز سے کرتے تھے. عیسائیوں کا بھی یہی طریقہ کار رہا. اب آئیے بائبل میں یہودیوں کے، کیونکہ بائبل نے تصدیق کی ہے تورات کی، اس میں رومیوں کا بیت المال تقسیم کرنے کا انداز کیا ہوتا تھا وہ سماعت کریں. بائبل کی ایک شرح ہے استثنا، اس کے چیپٹر نمبر 12 میں ورس نمبر 2، چیپٹر نمبر 2 میں ورس نمبر 12 اور 14 دیکھیں کیا ہے. اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر ایک مرد کو تلوار کی دھار سے قتل کر. پھر سنیے، میں پھر دوہرا رہا ہوں. جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے، یعنی کسی مال کو، تو وہاں کے ہر ایک مرد کو تلوار کی دھار سے قتل کر، مگر عورتوں اور لڑکوں اور مویشی کو، یعنی ان کو چھوڑ کر. جبکہ اسلام میں اس میں مزید اضافہ ہے کہ بوڑھوں کو بھی نہیں، بوڑھوں سے بھی جنگ نہیں کرنا ہے، انہیں بھی اپنی کفالت میں رکھنا ہے. بیواؤں اور یتیموں اور اسیروں کو بھی بچانا ہے، ان کی بھی ذمہ داری لینا ہے، انہیں بھی ذمہ بنانا ہے. لیکن آئیے میں بائبل کی ورس پڑھ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. مگر عورتوں اور لڑکوں اور مویشیوں کو جو کچھ شہر میں ہو اس کی ساری، اب لفظ سنیے گا بائبل میں، اس کی ساری لوٹ اپنے لیے لے، اور تو اپنے دشمن کی اسی لوٹ کو جو خداوند نے تیرے خدا نے تجھے دی ہے اسے خوب کھاؤ. یہاں تو سیدھے لوٹ کا لفظ کہا ہے، جبکہ سچی بات یہ ہے کہ وہ لوٹ کا مال مجاہدین نہیں لیتے، بلکہ مجاہدین تو اپنا حق لیتے ہیں. کیونکہ جب دو مخاصمین کے درمیان جنگ ہوئی اور اسلام مخالف طاقت پست ہوئی تو اس کا جو بچا کچا مال ہے، جو اس کے گھوڑے ہیں، جو اس کی زرہ ہے، جو اس کی تلواریں ہیں، یا اگر کچھ سونا تمہیں مل جائے تو اس پہ تمہارا حق بنتا ہے کیونکہ تم فاتح ہو. اور یہاں اسے لوٹ کا مال بائبل میں کہا گیا ہے. توریت میں جا بجا مفتوحین کو لوٹنے کا ذکر ہے. یہاں ان سب کا تذکرہ اگر کیا جائے تو ساری رات میں صرف اسی گفتگو کو کرتا رہوں گا کہ توریت میں کہاں کہاں مال غنیمت کو لوٹ کہا گیا ہے، انجیل میں کہاں کہاں مال غنیمت کو لوٹ کہا گیا ہے. لیکن اس سلسلے میں خاص طور پر دو کتابیں ہیں، ایک کا نام ہے گنتی اور ایک کا نام ہے استثنا. نامی صحائف کو پڑھا جا سکتا ہے. اب خود ہمارے ہندو بھائی ایک نظر اپنی مذہبی کتابوں پر ڈالیں. لوٹ مال کہنے کا حق ہے نا، اپنی مذہبی کتابوں پہ ڈالیں. رگ وید کو دیکھیں، اگنی کو مخاطب کر کے لکھا، اے اگنی تیرے مالدار پجاری خوراک حاصل کریں اور عمرہ بڑی عمریں پائیں، ہم اپنے دشمنوں سے لڑائی میں مال غنیمت حاصل کریں اور دیوتاؤں کو ان کا حصہ نذر کریں. اے اگنی ہم تیری مدد سے گھوڑوں کے ذریعے گھوڑے، آدمیوں کے ذریعے آدمی اور بہادروں کے ذریعے بہادر فتح کریں. ورس نمبر 74 چیپٹر نمبر 1 5 اور 9. آئیے اب یتھروید سنیے، یہاں بھی اگنی کو مخاطب کیا. اے اگنی ہم کو وسیع مکان اور آرام و آسائش بخشے اور ہمارے دشمنوں کو ہمارے آگے مارتے بھگائے چلے. وہ مال غنیمت حاصل کرنے کی جنگ میں مال غنیمت لوٹے، وہ اپنی فاتحانہ پیش قدمی میں دشمنوں کو زیر کرے. چیپٹر نمبر 44 ورس نمبر 8. آپ ذرا غور کریں،
بس سوچ رہا تھا کہ مال غنیمت جیسے مال کو جس پہ مجاہدین کا حق ہے، سولجرز کا حق ہوتا ہے، اس کو انہوں نے لوٹ کا مال کیوں کہا؟ تو دراصل وہ لوٹ کا مال انہوں نے ہمارے قرآن سے نہیں کوٹ کیا ہے، انہوں نے اپنے ان ویدوں سے کوٹ کیا ہے، کیونکہ اس میں اس کو لوٹ کا مال کہا گیا ہے، جو اگنی سے کہا گیا کہ ہے اگنی، یہ مال تیرا ہے، تیرے ایشور نے تجھے دیا ہے، اسے لوٹ لے اور اس کے ذریعے اپنے دیوتاؤں کو نظر پیش کر، بے شک یہ سارے مال تیرے ہیں، یہاں سے کوٹ کیا گیا ہے۔ اب آئیے شام وید، یہ بھی چاروں ویدوں میں بہت مہان وید ہے ہندو مانیتاؤں کے انوسار۔ شام وید میں ہے کہ اے چابک دست بہادر، یعنی اے خطرناک بہادر، کنواں کے بیٹوں کے ساتھ بے دھڑک ہو کر 1000-2000 مال غنیمت لوٹ، اے سرگرم کار مگھون، پرشوق دعاؤں کے ساتھ ہم زرد رنگ کے مال اور گایوں کو ایک بڑے گلے کی تمنا کرتے ہیں، گایوں کو بھی، اب تو خیر وہ نہیں کاٹ سکتے، لیکن اس میں بہرحال ہے کہ یہ سب ہمارا حصہ ہے اور اسے لوٹ، صاف جو ہے وہ شام وید میں یہ کہا گیا ہے، چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 2 اور 3۔ اب آئیے اتھر وید میں بھی دیکھیے، ہر جگہ ملے گا آپ کو۔ وہی میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوٹ کا لفظ انہوں نے لیا کہاں سے؟ دشمن خالی ہاتھ ہو جائے، ہم ان کے اعضاء یعنی ان کے جسم کو مفلوج کر دیں، اور اس طرح اے ذوالجلال سپہ سالار اندر کو مخاطب کر کے، اندر، ہم ان کی ساری دولت آپس میں سینکڑوں کی طرح بانٹ لیں۔ چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 66 اور 3۔ عزیزان مکرم، بس پنڈت کشیم کرن داس ترویدی، یہ ترویدی ہیں، یعنی تینوں وید پڑھا ہے۔ ترویدی جی نے اس شلوک کی شرح کرتے ہوئے یوں لکھا ہے، میں ترویدی جی کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں۔ ترویدی جی کہتے ہیں، کشم داس ترویدی، کہ فاتح بہادر دشمنوں کو فتح کر کے سپہ سالار کی ہدایت کے مطابق حکومت کا حصہ نکال کر ان کے مال اور دولت کو تقسیم کر لینے کا نام مال غنیمت ہے۔ انہوں نے قرآن مجید پر اعتراضات نام کی ایک کتاب، پیج نمبر 17 بحوالے ہندی ترجمہ کشم کرن داس، صاف کوٹ کیا ہے۔ ان کی بات نہیں مانتے اور اسے لوٹ کا مال آپ کہہ رہے ہیں، اور اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام تعلیم دے رہا ہے۔ اتھر وید میں ایک اور شلوک اسی طرح کا ہے کہ اے سپہ سالار، اپنے بہادروں میں طاقتور شخص کو زرہ پہنا دے اور دشمنوں میں ہرن کی طرح بزدلی پیدا کر دے، دشمن الٹے منہ چلا جائے زمین ہماری طرف آ جائے، یعنی دشمن الٹے منہ چلا جائے اور اس کی زمین ہماری طرف آ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اتھر وید میں بھی ہے، شام وید میں بھی ہے، رگ وید میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے، تورا میں بھی ہے۔ کیا میں کوٹ کروں؟ کیا سب لٹیرے تھے؟ اور کیا آپ انہیں لٹیرا سمجھتے ہیں جو مظلوم مسلمانوں کو جنگ جیتنے کے وقت حاصل ہوتی ہے رکوع، جب آپ ان کو لٹیرا کہہ سکتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آج بھی جب کوئی ملک دوسرے ملک پر فتح یاب ہوتا ہے تو مفتوحہ علاقوں میں جو چیز فاتحین کے ہاتھ لگتی ہے اپنی ثواب دید پر اسے تقسیم بھی کرتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں۔ غیر ملک جو ہے اگر ہم پر حملہ کرے اور کوئی راکٹ ہمارے اوپر پھینکے اور ہم اپنی طاقت سے اس راکٹ کو زمین پہ اتار لیں تو کیا اس راکٹ کو ہم سمندر میں پھینک دیتے ہیں؟ نہیں، اسے ہم اپنی کفالت میں رکھ لیتے ہیں۔ یہ تو مال غنیمت ہے۔ اگر ہم پر کسی نے کوئی حملہ کیا، آتنکوادیوں نے، جیسا کہ آج کل ہمیشہ ہوتا رہتا ہے اور ہماری فوج ان سے نبردآزمہ ہوتی ہے، آتنکوادیوں کو ہم نے مار گرایا اور وہ اپنی بندوق چھوڑ کے بھاگ گئے یا مر گئے، تو کیا ان کی بندوق کو ہم زمین میں گاڑ دیتے ہیں؟ یہی تو مال غنیمت ہے۔ اسی کو تو یجروید، شام وید، اسی کو تو رگ وید میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ سب تمہاری ہے، تمہارا اس پہ ادھیکار ہے، ان کے باغوں پر، ان کے کھیتوں پر، ان کے مویشیوں پر، ان کی زمینوں پر۔ آپ کو شرم نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ لوٹ کا مال ہے؟ اس لیے صحیح انٹرپریٹیشن کیجیے۔ آج بھی یہ سسٹم چلا آ رہا ہے، لیکن اسلام میں یہ ضروری نہیں کہ لا محالہ مفتوحین کے مال پر قبضہ کر ہی لیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب قبضہ کرنا، یہ تو پچھلی شریعتوں میں تھا۔ اسلام نے اس کا ایک سسٹم بنایا کہ اگر تمہیں اس طرح سے جنگوں میں تمہیں سامان ملتا ہے تو اسے حکومت کی تحویل میں جمع کرو، حکومت اس کے 5 حصے لگائے گی اور 1 حصہ لڑنے والوں کو ملے گا اور 4 حصہ رفاہ عام میں خرچ ہوگا، لوگوں کی فلاح و بہبودی میں، لوگوں کی چیریٹی پہ خرچ ہوگا۔
یہ مال غنیمت کا حکم ہے۔ اب انشاءاللہ آگے 11ویں آیت میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ اب اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جزیہ سے متعلق ہے، ٹیکسیشن، کیونکہ اسلام سے پہلے ٹیکسیشن کا کنسیپٹ جو ہے وہ پچھلی قوموں میں نہیں ملتا۔ اسلام نے ٹیکسیشن کے رول اور ریگولیشنز کو لاگو کیا اور آج پوری دنیا اس سے منتفع ہو رہی ہے۔ لیکن انہوں نے اس آیت کو کس مقصد کے لیے کوٹ کیا ہے، یہ وشو ہندو پریشد والوں نے اپنے پرچے میں کہ اس آیت کو کیوں کوٹ کیا اور اس کا کیا ترجمہ کیا ہے، وہ پہلے میں آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کو ان کی نیت کا اندازہ ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی طرح سے ہمارے اس پیارے سے دیش میں امن کی گنگا نہیں بہانا چاہتے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق حتی يعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ شریف آیت نمبر 29۔ مجھے حیرت ہوئی جب میں نے اس کے پوسٹر میں اس آیت کا کوٹیشن دیکھا کہ یہ آیت تو صرف اور صرف اہل کتاب کے لیے تھی، وہ لوگ جو کتاب کے دعوے دار ہیں، جو تورات، زبور یا انجیل کو پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو یہودی عیسائی کہلاتے ہیں، ان کے حق میں یہ آیت تھی۔ ان کے تعلق سے رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب ان سے لڑیے جو ایمان نہیں، جو کتاب والے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں ٹھہراتے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام کہا ہے، حضرت عیسیٰ نے جس کو حرام کہا اس کو بھی وہ حرام نہیں مانتے، حضرت موسیٰ نے جسے حرام کہا اسے بھی وہ حرام نہیں مانتے، خود اپنے مذہب پر نہیں چلتے اور دین حق کو اختیار نہیں کرتے، یعنی آپ کا دین اختیار نہیں کرتے۔ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ رعیت بن کر جزیہ دینے لگے۔ اس پوری آیت میں جس چیز کو VHP والوں نے کوٹ کیا ہے وہ ہے حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، اور اس کا ترجمہ جو ہے VHP والوں نے کیا کیا ہے وہ ترجمہ سنیے کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دینے لگیں۔ یہ صاغرون کا ترجمہ انہوں نے ذلیل لکھا ہے، جبکہ صاغرون کا ترجمہ یہ ہے کہ مفتوحین، جن پر فتح حاصل ہوئی ہے، وہ اپنے آپ کو رعایا بن کر، اپنے آپ کو حاکم کی رعایا تصور کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ جیسے ہندوستان کے اندر ہمارے نمائندے پارلیمنٹ کے اندر ہیں، ٹیکس وہ بھی دے رہے ہیں، لیکن ان کی ذمہ داری ہے، وتر منترالیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہم سے ٹیکس لے۔ ایسی صورت میں اگر وہ ہم سے ٹیکس لے رہی اور ہم اسے ٹیکس دے رہے تو ہم ذلیل نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ہم ٹیکس دے کر اپنے آپ کو رعایا تصور کر رہے ہیں کہ ہم محکوم ہیں، وہ حاکم ہیں، ہم مسیطر ہیں، وہ مسیطر ہیں، ہم اس کو اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ووٹر ہیں اور وہ ہیں پرتیاشی ہیں جن کو ووٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ فرق، اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاغرون کہا کہ وہ جھک کر اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ہم آپ کے ماتحت ہیں، اپنی ماتحتی کا اقرار کرتے ہوئے جو ٹیکس دیں، اس ٹیکس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ خصوصی قسم کا ٹیکس ہے جو اسلامی حکومت غیر مسلم رعایا سے ان کی جان مال کی حفاظت کی ضمانت کے طور پہ لیتی ہے کہ آپ ہمارا کلمہ نہیں پڑھتے، ہماری کتاب نہیں پڑھتے، ہمارے نبی پر ایمان نہیں رکھتے، جنت دوزخ پر آپ کا ایمان نہیں، یوم آخر پہ آپ کا ایمان نہیں، لیکن آپ ہمارے ملک کے باشندے ہیں۔ ہم ایسا کوئی قانون NRC کی طرح بنا کہ آپ کو کنارے نہیں کرنا چاہتے، آپ رہیں، لیکن آپ کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے آپ کو ٹیکس دینا ہو۔ اچھا، اس کو بھی ایک غلط انٹرپریٹیشن اس کا کرتے ہیں، وہ بھی اس میں ان کے جو پروپیگنڈسٹ ہیں، یہ پشپیندر اور یہ نرسنگھانند سو کالڈ سادھو اس ٹائپ کے لوگ، وہ اس کا غلط مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں دیکھیے وہ ٹیکس جو ہے وہ مسلمانوں سے نہیں لیتے، وہ ذمیوں سے لیتے ہیں، جو غیر مسلم ان سے لیتے ہیں۔ تو جناب، اسلام میں زکوٰۃ کا ایک معیار ہے، زکوٰۃ اسلام میں لی جاتی ہے، اس کا ایک مہتو ہے۔ اپنی کمائی کا
وہ کمائی جس پہ سال گزر جائے اس کا 2.5% آپ کو نکالنا ہے تاکہ غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں اور ودواؤں کی مدد کی جائے۔ اگر ہر مسلمان ایمانداری سے زکوٰۃ نکالے تو کوئی مسلمان فقیر آپ کو کسی درگاہ کے کسی مندر کے سامنے، کسی سگنل کے سامنے نہیں ملے گا۔ ہم کیونکہ پابندی سے زکوٰۃ نکالتے نہیں، اس لیے ہمارا نظام کہیں نہ کہیں درہم برہم ہو رہا ہے۔ اب یہ زکوٰۃ جس کا حکم قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، جو صرف مسلمانوں کے اپنے داخلی امور سے جڑی ہوئی چیز ہے، اب اگر یہی زکوٰۃ ذمیوں سے لی جائے تو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو تمہارے دین پہ ایمان نہیں لاتے، تو تم ہم سے زکوٰۃ کیوں لے رہے ہو؟ تو اس لیے زکوٰۃ کے بدلے ان سے دوسرا ٹیکس لیا گیا جس کو ہم جزیہ کہتے ہیں۔ یہ جو مس انٹرپریٹیشن کیا جاتا ہے، غلط تفسیر بیان کی جاتی ہے، یہ بہت خطرناک زہر ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اچھا، زکوٰۃ تو 2.5% کمائے ہوئے مال، اگر آپ 1 کروڑ کماتے ہیں تو 2.5 لاکھ زکوٰۃ ہے، آپ 1 لاکھ کماتے ہیں تو 2,500 ہے۔ لیکن جزیہ کی مقدار اسلام نے کتنی کم رکھی ہے، اس کے بھی 3 الگ الگ اسٹینڈرڈ ہیں، 3 الگ الگ معیار ہیں ذمیوں، کیونکہ ذمی بھی 3 طرح کے ہوں گے، یا تو پیسے والا غیر مسلم ہوگا، یا مدھیم ورگ کا ہوگا، یا بالکل لوور کلاس کا ہوگا، بھیکاری ہوگا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ 3 کیٹیگری اسلام نے بنائی ہے۔ اسلام کے لا اور اس کے جورسپروڈنس میں یہ 3 کیٹیگری موجود ہیں۔ پہلی کیٹیگری کم آدمی والوں کی، ان سے سالانہ صرف 12 درہم، کتنا؟ 12 درہم لوور کیٹیگری والوں کے لیے، متوسط یعنی مدھیم ورگ والوں کے لیے 24 درہم سالانہ، اور جو اپر کلاس ہیں ان کے لیے 48 درہم سالانہ۔ بتائیے یہ کون سا بڑا ٹیکس ہے؟ اس سے زیادہ ٹیکس تو ہماری سرکار منجن برش میں ہم سے لے لیتی ہے، اور یہ اس بات کا لیا جا رہا ہے کہ ہم تمہاری جان کی حفاظت کریں گے، تمہاری مندروں کو ہم توڑنے نہیں دیں گے، تمہارے معبد کو ہم خراب نہیں ہونے دیں گے، ان کی بھی حفاظت کریں گے، تمہارے کسٹم، تمہارے ریچولز، تمہاری پرمپرا کا ہم احترام کریں گے، ہم اسے مسمار نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے لیے غریب سے 12 درہم، مدھیم ورگ سے 24 درہم، اور اپر کلاس سے جو ہے 48 درہم اگر لیا جا رہا ہے تو آپ اس ٹیکس کو کہتے ہیں یہ زیادتی ہے۔ اس کے بالمقابل آپ نے مسلمانوں کی زکوٰۃ کو کیوں نہیں دیکھا کہ اس کے عوض مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جا رہی ہے، ذمیوں سے زکوٰۃ نہیں لی جا رہی ہے۔ اور ذمی کیونکہ وہ اس لیے زکوٰۃ دے رہا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو یہ تصور کر رہا ہے کہ ہم مسلمان ملک میں رعایا ہے، اپنی رعیت کو تسلیم کرتے ہوئے وہ دے رہا ہے۔ آپ اس رعیت کا معنی کیا نام ہے، ذلیل و گھٹیا لے رہے ہیں۔ یہ کتنی ذلیل و گھٹیا بات ہے۔ اس لیے جب آپ کسی چیز کو کوٹ کریں تو اس کی صحیح انٹرپریٹیشن کے ساتھ قرآن کی تفسیر کو پڑھیں، سمجھیں۔ جب تک کہ آپ اس کے انس اینڈ آؤٹس کو نہیں سمجھیں گے آپ صحیح پیغام نہیں دے سکتے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے موضوع کو بدلتے ہوئے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس آیت کو کوٹ کرتا ہوں جسے وی ایچ پی والوں نے اپنے پمفلیٹ میں بہت جلی حروف میں لکھوایا تھا، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی تھی کہ دیکھو مسلمان کتنے ریسسٹ ہوتے ہیں، کتنے سخت ہوتے ہیں، وہ مورتی کی پوجا کرنے والوں کو ناپاک اور گندا اور غلیظ سمجھتے ہیں۔ ایسی بات جو ہے انہوں نے ڈالی، اور یہ ذہن سب کو دینے کی کوشش کی۔ کون سی آیت انہوں نے کوٹ کی، میں اسی سے سلسلے کا آغاز کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ یہ آیت کریمہ سورہ توبہ شریف میں ہے، آیت نمبر 28۔ ترجمہ: اے ایمان والو، مشرکین تو بے شک ناپاک ہیں، سو اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں، اور اگر تم کو مفلس کا اندیشہ ہو سو اللہ تمہیں اگر چاہے گا اپنے فضل سے ان سے بے نیاز کر دے گا، اللہ خوب جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں چند نکات ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے، اور اسے میں نے کچھ محققین کی کتابوں کی طرف رجوع کیا، اور پورا ملزمہ میں نے اس حوالے سے اپنے سامنے رکھا ہے، میں اسی کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھاؤں گا۔ پہلا نقطہ اس میں یہ ہے
کہ یہاں مشرک سے صرف بت پرست مورتی پوجک مراد نہیں ہے. جو مورتی کی پوجا کرتے ہیں صرف وہی لوگ مشرک ہوں یہ مراد نہیں ہے. اور یہی مراد لیتے ہیں VHP والے, یہی مراد لیتے ہیں RSS والے اور تمام انتہا پسند لوگ جو اس دیش کی شانتی کو کھنڈت کرنا چاہتے ہیں. بلکہ وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں جو خدا کی ذات یا اس کی مخصوص صفات اور اس کے اختیارات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں. جیسے بت کی پوجا کرنے والا بھی خدا کی ذات اور صفات میں بت کو شریک ٹھہرا رہا ہے. کوئی سمندر کی پوجا کر رہا ہے تو بھی مشرک ہے. کوئی چاند اور سورج کی پوجا کر رہا ہے وہ بھی مشرک ہے. کوئی کسی شکتی کی پوجا کر رہا ہے, شیطان کی پوجا کر رہا ہے, وہ بھی مشرک ہے. یعنی جو حق اللہ کا ہے وہ حق کسی غیر اللہ کو دینا یہ شرک ہے. تو اس میں صرف مورتی کی پوجا کرنے والا اسپیسیفکلی مراد نہیں ہے, بلکہ اس میں تمام وہ مشرکین مراد ہیں جو اس وحدہ لا شریک, اس نراکار, اس اننت, اس اسیمت, اس خدائے ذوالجلال کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. شریک ٹھہرانے کا ایک طریقہ عیسائیوں نے بھی اپنایا کہ حضرت عیسیٰ کا تو پیغام یہ تھا کہ اللہ ایک ہے, مگر بعد میں کیا ہوا, رومیوں کی سازش سے اس مذہب میں تحریف آ گئی. اور تحریف اس طرح سے ہوئی کہ ایک خدا کو ماننے والے عیسائی 3 خدا کو ماننے لگے اور کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ, اور کہا کہ اللہ جو ہے ان 3 کا تیسرا ہے. پہلا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا, دوسرا مریم کو مانا, اور تیسرا اسے مانا جس نے ان دونوں کو پیدا کیا. تو مشرک ہو گئے. ایسے ہی یہودیوں سے شرک ہوا, ایسے ہی ان تمام ادیان سے شرک ہوا جنہوں نے اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا. جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن خدا نخواستہ وہ جادو اور ٹونے کی وجہ سے سفلیات کا سہارا لیتے ہیں, علماء کرام انہیں بھی مشرک کہتے ہیں, فقہا انہیں بھی مشرک کہتے ہیں. وہ بھی اللہ کے نزدیک مشرک ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جادو کرتے وقت شیطان کی مدد مانگی. اور ایک بات یہاں ذہن میں رہے کہ اہل سنت کا یہ مشترکہ عقیدہ ہے, مسلمہ عقیدہ. ہم اللہ والوں کے دربار میں جو جاتے ہیں وہ اس نیت سے نہیں جاتے کہ اللہ سے بے نیاز ہو کے یہ ہمیں عطا کریں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عطا کیا ہے وہ عطا ہمیں عطا کریں گے. اور کبھی کبھی تو ہم, اور مسنون طریقہ تو یہی ہے مانگنے کا کہ اے غریب نواز ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں, آپ ہمارے لیے لب ہلا دیں, اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کہہ دیں تو انشاءاللہ ہمیں یہ ملے گا. جیسے بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ہاتھ تو ہم بھی اٹھا سکتے ہیں, قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہے, لیکن آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ینزل علینا مائدۃ من السماء, وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ اتار دے, دسترخوان خوان نعمت اتار دے. تو دعا تو وہ نصرانی بھی مانگ سکتے تھے, مگر حضرت عیسیٰ نے ان کے لیے دعا مانگی. اسی دعا کو دعائے توسل کہتے ہیں. تو یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے, یہی مسلمانوں کا, سنیوں کا عقیدہ ہے. لیکن اگر کوئی شیطان کی مدد مانگ رہا ہے, سفلیات کے ذریعے کنکالوں کی مدد مانگ رہا ہے, تو وہ بالاتفاق مشرک ہے, کیونکہ اس نے اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں غیر اللہ کو شریک جانا. ایک تو یہ مراد ہے, اس سے مورتی پوجا کرنے والے صرف مراد نہیں ہے جیسا کہ یہ لوگ باور کراتے ہیں. دوسرا نقطہ بھی یہاں قابل غور ہے, اور وہ یہ ہے کہ مشرکین کو ناپاک کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے. اس میں آیا انما المشرکون نجس, کہ مشرکین کو اس لیے ناپاک سمجھو کہ ان کا منہ ناپاک ہے, ان کا ہاتھ ناپاک ہے. نہیں, ان کا کپڑا ناپاک ہے. جیسے خنزیر ناپاک ہوتا ہے کہ بھیگ جائے تو نہ چھوؤ, نہ ناپاک ہو جاؤ گے, کتا بھیگ جائے تو نہ چھوؤ. یہ حال مشرکین کا نہیں, بلکہ مشرکین کے تعلق سے تو حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو اپنے پاس بلایا ہے. پڑوسی تھے کچھ عیسائی اور یہودی, تو ان کی خبر گیری کے لیے حضور جاتے تھے. یہاں تک کہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ مسجد میں سرکار نے بلایا اور کہا کہ تم کسی خاص کونے میں رہو اور اپنی عبادت کرو. اپنے گھر بلایا. ایک یہودی نے حضور کے گھر پہنچا, حضور نے اس کو دعوت دی, سرکار نے اس کو کھانا کھلایا, اپنے برتن میں کھانا کھلایا, اس کے لیے بستر لگایا, اس کو سلایا.
تو اب اگر مشرک ناپاک ہوتا، یعنی اس کا جسم اگر ناپاک ہوتا، اس کا منہ ناپاک ہوتا، اس کا ہاتھ ناپاک ہوتا، وہ اگر مادی طور پہ ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول اسے کبھی اپنے پاس نہ بٹھاتے، کبھی اپنے بستر پہ نہ سلاتے، کبھی اپنے برتن میں نہ کھلاتے۔ تو پتہ چلا یہاں جو ناپاکی ہے، اس ناپاکی سے مراد یہ مادی جسمانی ناپاکی نہیں ہے، اس ناپاکی سے مراد ان کے ایمان کی ناپاکی ہے، ان کے عقیدے کی ناپاکی ہے۔ اور ناپاکی یہ ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا، مگر وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو خدا ماننے لگا اور اس اللہ کو بھول گیا جس نے اسے پیدا کیا، اس پرماتما کو، اس اننت کو، اس نراکار کو، اس اسیمت کو، اس رب ذوالجلال کی عبادت سے غافل ہو گیا اور ان میں اپنے دل کو لگا لیا جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اس فرق اعتباری کو بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ تیسرا بھی ایک خاص نقطہ یہاں پر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس بات اور شرک کی نفی۔ عزیزان مکرم، یہ صرف اسلام کی دعوت نہیں ہے، یہ تمام آسمانی مذاہب کی دعوت ہے۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ پاک نے فرمایا ہے، ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک گائیڈ، ایک مارگ درشک بھیجا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہندوستان میں کوئی اللہ کا نبی نہیں آیا، مگر کسی ایک شخص کو خاص کر دینا کہ یہ نبی تھا، یہ بھی بعید از فہم ہے، یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ صرف اتنا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو اپنے نبی سے دور نہیں رکھا ہے، اور ہر نبی کا ایک ہی پیغام، چاہے وہ انبیاء بنی اسرائیل کی بات ہو یا اس سے پہلے کے انبیاء، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کا ایک ہی پیغام تھا اور ایک ہی پیغام رہا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا اس بات اور غیر اللہ کا انکار، جسے مختصر میں ہمارے کلمے میں کہا گیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ تمام آسمانی صحیفوں میں، تمام آسمانی مذاہب میں یہ ہے، بلکہ اس کی نشاندہی تو ویدوں میں بھی ملتی ہے، ویدوں میں بھی ملتی ہے۔ جیسے کہ اس سلسلے میں پنڈت دیانند سرسوتی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب ستیارت پرکاش میں بت پرستی کی تردید میں ہندو مذہبی کتابوں کے جو حوالے نقل کیے ہیں وہ بہت ہی چشم کشا ہیں، بہت ہی روشن ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصل ہندو مذہب بھی توحید ہے، نہ کہ شرک۔ میں آج کے ہندو مذہب کا جو سوروپ ہے اس کی بات نہیں کر رہا، یا آج کے عیسائی مذہب کا جو سوروپ ہمارے سامنے ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، یا آج کے یہودی مذہب کا جو پراروپ ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ پنڈت جی کہتے ہیں، پنڈت دیانند سرسوتی اپنی کتاب میں بت پرستی کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بت پرستی ہمارے سناتن دھرم میں کہاں سے آ گئی؟ اس کا تو نہ رگ وید سے کوئی تعلق ہے، نہ یتھر وید سے کوئی تعلق ہے، نہ شام وید سے، نہ پرانوں سے، نہ ہمارے شاستروں سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ پنڈت جی کہتے ہیں، میں اس چیز کو کوٹ کر رہا ہوں کہ اسی کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے ویدوں کے چند حوالے یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ یجروید، یعنی جس کو عربی میں یجروید اور ہندی میں اتھر وید کہتے ہیں، اس کے چیپٹر نمبر 8 اور چیپٹر نمبر 40 اور ورس نمبر 8 میں ہے، میں افضل ترین توجہ سے سنیے گا، میں افضل ترین قوت اور نعمت کا منبع، اللہ تعالیٰ اپنی شان بتا رہا ہے کہ میں افضل ترین قوت اور نعمت کا منبع ہوں، یعنی چشمہ ہوں جہاں سے پانی نکلتا ہے، سورج کی طرح تمام عالم کو منور کرتا ہوں، میں نہ کبھی مغلوب ہوتا ہوں، یعنی کسی سے جھکتا نہیں ہوں، اور نہ کبھی مرتا ہوں، یہ تمام عالم جو نعمتوں کا مخزن ہے، خزانہ ہے، اس کا خالق اور اس کا رچیتا، پیدا کرنے والا میں ہوں، تم مجھے ہی اس دنیا کا خالق یعنی رچیتا اور مبتدا سمجھو، یعنی بنانے والا سمجھو۔ اے اہل علم، اسی اتھر وید میں ہے، اے اہل علم، تم نعمت و حشمت کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہو، علم وغیرہ نعمتوں کے لیے مجھ ہی سے التجا کرو، میری ہی رفاقت سے کبھی روگرداں نہ ہونا، مجھ ہی کو اپنا پوجنیہ ماننا۔ یہ ہے اتھر وید۔ اب اگر کوئی شخص اس منتر کے گیان سے پھر گیا ہو
اور وہ یہ نہ مانتا ہو کہ اس ایک نراکار کے سوا کسی دوسرے کی بھی پوجا کی جاتی ہے، تو ایسے کے ایمان کو گندا اور غلیظ اور نجس کہا گیا ہے، اس انسان کو نہیں کہا گیا ہے۔ آگے رگ وید بھی سن لیجیے صاحب۔ رگ وید میں ہے کہ یہ ارشادات کس قدر رگ وید میں یہ ارشادات کس قدر بصیرت افروز ہیں جو عقیدے توحید کے بارے میں ہیں۔ توجہ سے سنیے گا کہ اے بنی نوع انسان، یعنی اے منشیہ، ہم سے کہا میری حقیقی حمد و ثنا، یعنی میری ہی وندنا کرو، میری ہی تعریف کرو، میری حقیقی حمد و ثنا، راست گوئی یعنی سچ بولنا، ایسی حمد کرنے والے انسان کو میں ازلی علوم وغیرہ نعمتیں عطا کرتا ہوں، یعنی جو میری ہی تعریف کرتا ہے، میرے اترکت کسی اور کی تعریف نہیں کرتا، میری ہی وندنا کرتا ہے اور کیول میری ہی پوجا کرتا ہے، میں اسے انمٹ، ازلی یعنی نہ ختم ہونے والا خزانہ اسے عطا کرتا ہوں، علوم کی نعمتیں عطا کرتا ہوں۔ اس لیے عالم میں جو اشیاء موجود ہیں، یعنی اس پوری سرشت میں جو چیزیں موجود ہیں، ان کا خالق اور قیوم میں ہوں، ان کا رچیتا بھی میں ہوں اور ان کا رکھوالا بھی میں ہوں۔ اس لیے تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کی پوجا مت کرو اور نہ کسی کو میری جگہ پوجنیہ مانو اور نہ جانو۔ یہ ہے اتھر وید، چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 49۔ عزیزان مکرم، آگے پنڈت جی کہتے ہیں، پنڈت سرسوتی نے کینوپنشد چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 6 کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ پنڈت جی کیا کہتے ہیں کہ جسے آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ کون اللہ؟ پنڈت جی کہتے ہیں جسے آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ آنکھ جس کی قدرت سے دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، اسے ہی تم خدا سمجھو۔ آنکھ سے دکھلائی جانے والی جن چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے آنکھوں میں نہ آئے۔ اگر ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں یا کسی چیز کا ادراک ہماری آنکھ کر رہی ہے تو پنڈت سرسوتی کا یہ عقیدہ ہے کہ پھر وہ کچھ بھی ہو، لیکن اللہ، ایشور، پرماتما یا خدا نہیں ہو سکتا۔ ہندو مذہب کی اہم معتبر کتابوں کی عبارتوں سے صاف ظاہر ہے کہ خدا کو ایک ماننا، توجہ رہے، اور اس میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، یہی اصل ہندو دھرم ہے۔ تو مشرکوں کو ناپاک کہنے کا مطلب، اب آئیے اس دلیل پہ کہ پھر مشرکوں کو ناپاک کہا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مشرکوں کو ناپاک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ہندو کہے اور اصل ہندو مذہب پر عمل نہ کرے، جو اپنے آپ کو یہودی کہے اور اصل یہودی مذہب پر عمل نہ کرے، جو اپنے آپ کو عیسائی کہے اور اصل عیسائی مذہب پر عمل نہ کرے، حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیمات کو نہ مانے، یا جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور جادو ٹونے کے ذریعے شیطان کی مدد مانگے، وہ سب کے سب ناپاک ہیں، یعنی ان کا ایمان ناپاک ہے۔ شریر نہیں، یہاں شریر کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ان کی سوچ ناپاک ہے۔ وہ یہ بھول گئے کہ اس نراکار نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور چوتھا نقطہ بھی یہاں قابل غور ہے۔ چوتھا نقطہ ہے کہ جو لوگ کسی دھرم کا نام لیتے ہیں اور اس کی اصل تعلیم پر عمل نہ کرتے ہوں، ان کو ہر مذہب میں عقیدے کے بگاڑ کے اعتبار سے خراب نام دیے گئے ہیں۔ یہ صرف اسلام میں نہیں، اسلام میں ہم نے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مقدس میں نجس کہا ہے، لیکن دوسری کتابوں میں ایسے ادھرمیوں کو کیا کہا گیا ہے وہ بھی سنیے گا کہ جو لوگ اپنے دھرم کا صحیح پالن نہ کرتے ہوں، اپنے دھرم کی تعلیمات اور اس کے گیان سے منحرف ہو گئے ہوں، ان کو بگاڑ کے انیک دھرموں نے ان کو ایک نام دیے ہیں۔ جن لوگوں نے بائبل کا مطالعہ کیا ہے وہ اس سے خوب واقف ہیں کہ اس کتاب میں بہت سے مواقع پر دھرم پر عمل کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کے درمیان فرق ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی زیادہ سخت لب و لہجے میں ملتا ہے۔ وشو اور داس کے نام سے ہندوستان کے اصل کالے باشندوں کو ویدوں میں یاد کیا جاتا ہے، جو آریہ لوگوں کے مذہب پر نہیں تھے، جن کو ہم شیڈیول کہتے ہیں، آریہ مذہب کے نہیں تھے۔ اس قوم کے بارے میں ویدوں کے کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اگر میں اسے دوہرا دوں تو فساد ہو جائے، لیکن بات چھپی ہوئی ہے، بات لکھی ہوئی، اور یہ ویدوں میں ہے، رگ وید میں ہے اور یتھر وید میں ہے۔ ایسے لوگ جن کا تعلق آریہ سماج سے نہ ہو، کیونکہ آریہ لوگ تو باہر سے آئے، سب کے سب باہر سے آئے، تو جو یہاں کے مول نواسی بھارت کے تھے،
ان کے تعلق سے ویدوں میں کیا گیان دیا گیا ہے سنیے. رگ وید میں ہے کہ ہمارے گروہ وشو ہیں، ویشو ہیں، جس کا کوئی دھرم نہیں ہے، عقل سے محروم، انسانیت سے خارج ہیں. رگ وید چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 22، چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 8، 2 جگہ ہیں. اسی رگ وید میں ہے اے بہادر تو نے لڑائیوں میں بیل جیسے جبڑے والے داسوں کے، داس عام طور پہ بنگال کے لوگوں کو کہا جاتا تھا، داسوں کے جادو ٹونے تک کو مغلوب کر لیا. رگ وید چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 49 اور چیپٹر نمبر 4 میں بھی ہے. آئیے پھر رگ وید کو میں کوٹ کر رہا ہوں. تو اپنے ہتھیار سے نکٹے دسیوں کو قتل کرتا ہے. نکٹے دسیوں، نکٹا تک کہا گیا ہے رگ وید میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 29. کہیں ان لوگوں کو سیارو مخلوق سے تعبیر، سیاہ رو یعنی کالے چہرے والی مخلوق سے تعبیر کیا گیا ہے رگ وید میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 21. کہیں انہیں گھن کھائے درخت کہا گیا ہے رگ وید میں چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 4 اور 6. کہیں انہیں کالے غولوں سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ شام وید میں ہے چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 2، چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 11. ویدوں میں ادھرمی لوگوں کے لیے حریص، لالچی، راکشس اور خبیث دشمن وغیرہ کے نام دیے گئے ہیں. ان کو یہ نہیں دکھ رہا ہے. اور قرآن پاک میں اگر اللہ کی ذات اور صفات میں شک کرنے والوں اور ان پر شرک کرنے والوں، اس کی ذات اور صفات میں اس کا شریک ٹھہرانے والوں کو اگر نجس کہہ دیا گیا تو ایک واویلا مچا دیا جاتا ہے. اب انصاف کی نظر سے دیکھا جائے کہ قرآن نے تو ایک جگہ مشرکین کو ناپاک کہا ہے، لیکن ویدیں اس مذہب کے مخالفین کو خبیث بیل جیسے جبڑے والے، نکٹے، سیاہ رو، عقل سے محروم، انسانیت سے خارج، بدذات، پاپی، لالچی، راکشس وغیرہ کے الفاظ بے تکلف کہتی ہیں. بلکہ اتھر وید میں ادھرمی لوگوں کے لیے بعین ہی ناپاک کا لفظ بھی استعمال ہے. اب جس ناپاک کو دیکھ کر کے واویلا مچایا جاتا ہے وہ خود اتھر وید کے اندر موجود ہے. سنیے غور سے ہی. دھیانو سے کہا گیا ہے یا تو دھیانو کے دلوں کو تیر کے چھید ڈال اور ان کے بازوؤں کو جو تجھ پر حملہ کرنے کے لیے اٹھیں توڑ دے. ان شیطانوں کے سامنے بھڑک کر اے اگنی انہیں مار گرا. مردار خوار چت کپڑے گدھ اسے کھائیں. اس پلید اور ناپاک کو آدمیوں میں سے آدم خور کی طرح ٹاک کر اس کے تینوں اوپر کے اعضاء توڑ ڈال. اتھر وید چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 3 اور چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 7 سے لے کر کے 10 تک. عزیزان مکرم، ناپاک ساتھ سیدھے کہا گیا ہے. ایک قوم کو، جو قوم صرف اس لیے ناپاک کہی جا رہی ہے کیونکہ ان کا سٹیٹس، ان کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ برہمنوں کی طرح نہیں، ان کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ آریہ کی طرح نہیں ہے. اچھوت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، انہیں کیا کیا لکھ دیا گیا. پاپی، حریص اور یہاں سیدھے پلید کہہ دیا گیا اتھر وید میں. تو کیا اگر ایسے لوگوں کو جو اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک یا پارٹنر ٹھہرائے، اس کو اگر ناپاک کہہ دیا جائے تو آگ لگ جاتی ہے. وہ بھی ایک جگہ صرف قرآن میں ہے، دوسری جگہ نہیں. اب آئیے پھر اسی اتھر وید کو پڑھیے. یہ تو وہ القاب ہیں جو ادھرمی لوگوں کو دیے گئے ہیں، لیکن منو جی کی تعلیم میں عقیدہ فکر کی بنیاد پر نہیں بلکہ نسل اور خاندان کی بنیاد پر. وہاں تو عقیدہ ہے کہ یہ اس لیے ناپاک ہیں کیونکہ ان کے عقائد ناپاک ہیں، ان کے نظریات ناپاک ہیں. یہاں تو نسل اور کے بھید بھاؤ کی بنیاد پہ انہیں ناپاک کہہ دیا گیا. ہو سکتا ہے کہ جس طرح پچھلی کتابوں تحریف شدہ ہیں، ہو سکتا ہے اس میں بھی ایسی تحریف کی گئی ہو اور ان عبارتوں کا اضافہ کیا گیا ہو جو ویدوں میں نہ ہو، ان کو ویدوں میں شامل کیا گیا ہو، اپنے اپنے مفاد کے حساب سے پنڈتوں نے اس میں شامل کیا ہو. لیکن یہ ہے تو اس کا ایک وجود، اس کا ایک ایگزسٹنس تو ہے. یہ بات بالکل قابل اجتناب ہے. اس سلسلے میں ہندو ماخذ میں اتنا کچھ ہے کہ اگر اس سب کو نقل کر دیا جائے تو ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے. ہاتھی، گھوڑے، شودر، قابل نفرت، ملش لوگ، شیر، تیندوے اور سور، اور کیا پنرجنم کے اور یعنی پنرجنم کے سور، اور وہ ادنا درجے کے جو تاریکی سے حاصل ہوتے ہیں، یہ منو اسمرتی میں ہے. اور منو اسمرتی چیپٹر نمبر 43:12 کیا کیا نہیں کہا گیا، ملش تک کہا گیا.
اور صرف نسل کے بنیاد پہ. یہاں عقیدہ یا آئیڈیالوجی کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اب آئیے پھر اسی منو اسمرتی چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 2 اور 4 میں ہے کہ شودر کا کھانا نہ کھائے. اسی منو اسمرتی میں ہے کہ شودر کی لڑکی کو اپنے پلنگ پر بٹھانے سے نرک دوزخ میں چلا جاتا ہے. یعنی دوزخ میں چلا جاتا ہے, نرک میں انسان چلا جاتا ہے اگر شودر کی لڑکی آپ کی چارپائی پہ بیٹھ جائے. ورس نمبر 17 چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3. عزیزان مکرم, یہ منو اسمرتی کو میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ سناتن دھرم میں یہ سب سے بڑی اس حیثیت سے کتاب مانی جاتی ہے کہ اس میں لا ہے, اس میں ہندو قاعدے اور قوانین ہیں جس کی بنیاد پہ ہندو لا بنتا ہے. اور جس منو اسمرتی کو نافذ کرنے کے لیے RSS نے پورا ایک ایجنڈا چلا رکھا ہے, اس منو اسمرتی کی زبان سنیے. لیکن وعدے کہ اگر برہمن, منو اسمرتی سنیے, اگر برہمن بھولے سے شودر کا کھانا کھا لے تو 3 دن تک اپواس کرے, بھوکھا رہے, اور اگر جان بوجھ کر کھا لے تو اس کا کفارہ وہی ادا کرے جو حیض, پاخانہ یا پیشاب پینے اور کھانے والے کے لیے مقرر ہے. منو اسمرتی چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 3 اور 4. عزیزان مکرم, اسی منو اسمرتی کو پھر میں کوٹ کر رہا ہوں. غذا سور کی بدبو سے, کتے کی نظر سے, شودر کے چھونے سے گندی ہو جاتی ہے. غذا کن کن چیزوں سے گندی ہوتی ہے؟ منو اسمرتی میں ہے کہ سور کی بدبو سے, کتے کی نظر سے, اور شودر یعنی ہمارے شیڈول کاسٹ والے, ان کے چھونے سے غذا گندی ہو جاتی ہے. منو اسمرتی چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 291. ان تصریحات سے جو نہ صرف منو شاستر میں ہیں بلکہ ایسی بعض عبارتیں ویدوں میں بھی موجود ہیں, اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسانیت کے ایک طبقے کو ہندو مذہب نے موجودہ ماخذ کی روایت کے مطابق کس نظر سے دیکھا ہے. کیا آپ کے منہ میں زبان ہے ایسا کہنے کے لیے کہ اگر اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک کرے اور اس کو قرآن پاک انما المشرکون نجس کہہ کے ناپاک کہے, آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس ناپاکی کا پرچار کریں اور کہیں کہ سارے بت پرستوں کو ناپاک کر دیا؟ آپ نے تو پوری انسانیت کو ناپاک لکھ دیا. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی انوینشن ہو, کیونکہ اللہ کے کلام میں نفرتیں نہیں ہوتی, دھرنا نہیں ہوتی. اللہ جس طرح مومن کا اللہ ہے اسی طرح کافر کا بھی اللہ ہے. وہ سب کا پالن ہار ہے, وہ سنکیرتا مانسکتا میں نہیں پیدا کرتا. ہو سکتا ہے کہ اس میں پنڈتوں نے, براہمنوں نے اپنے اپنے فائدے کے حساب سے اس میں امینڈمنٹ کیا, لیکن یہ امینڈمنٹ شدہ کتابیں, یہ اسمرتی, منو اسمرتی آج بھی موجود ہے. آپ اسے پڑھیے اور اس کو پڑھنے کے بعد اس کا چشمہ لگا کے پھر قرآن کی اس آیت کو پڑھیے, انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا رؤوف, کتنا کریم, کتنا رحمان اور کتنا فضل کرنے والا ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ مشرکین کو مار دو اور آج کے بعد مسجد میں نہ آئے, بلکہ یہ کہا کہ یہ مسجد حرام ہے اور ان کا عقیدہ گندہ ہے, ناپاک ہے, اس لیے انہیں مسجد حرام میں اس سال سے داخل مت ہونے دینا. عزیزان مکرم, میں نے ویدوں کو بھی کوٹ کیا, منو اسمرتی کو بھی کوٹ کیا, میں نے بائبل اور تورا کو بھی کوٹ کیا, اور قرآن کی اس آیت کو بھی کوٹ کیا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.